لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. سب سے پہلے ہم پورے بڑسا واسیوں کو ہم تمامی لوگ مل کر کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے جنم دن کی ہاردک بدھائی دیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. پوری دنیا کے لیے امن و شانتی کا میسج دے کر کے پوری دنیا کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے. اس لیے ہم اس موقع سے امن و شانتی کے اس تہوار پر، اس پاون پرو پر ہم تمام بڑسرا واسیوں کو ہم اپنی طرف سے ہاردک شبھ-کامنائیں اور بدھائی دیتے ہیں. دراصل ہم جب آج پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا جنم دن منا رہے ہیں تو صرف ہم ایک پیغمبر کا جنم دن نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم ایسے شخص کا، ایسی ذات کا، ایسے ویکتی کا جنم دن منا رہے ہیں جس کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا زندہ. کیونکہ اس زمانے میں، اس کلچر میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں بیٹی کا باپ ہونا، بیٹی کا ماں باپ ہونا لوگ اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے، لوگ اپنے لیے اچھی بات نہیں سمجھا کرتے تھے. لیکن جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، انہیں دفن نہ کرو بلکہ اسے اپنے گھر میں رحمت بنا کر کے رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں رحمت نازل فرمائے گا. اور یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ بیٹیاں جنہیں تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، یہ لڑکیاں جنہیں تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اگر تم ان کی پرورش کرو گے، اگر تم ان کو پال پوس کر کے بڑا کرو گے تو میں تمہیں سورگ کا وعدہ کرتا ہوں، جنت میں لے جانے کا وعدہ کرتا ہوں. تو یہ دراصل ہم پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا جنم دن صرف اس وجہ سے نہیں منا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں، بلکہ ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے لڑکیوں کا کوئی ویکتو نہیں تھا، لڑکیوں کا کوئی وجود نہیں تھا. لیکن جب نبی ہمارے آئے تو انہوں نے لڑکیوں کو وجود دیا، لڑکیوں کو حق دیا زندہ رہنے کا، اور انہوں نے انسان کے برابر درجہ دیا، اور بلکہ انسان سے بھی زیادہ رحمت قرار دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی پرورش کرنے پر سورگ کا وعدہ بھی فرما دیا. اس لیے ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن کی آپ کو بھی بدھائی دیتے ہیں، تمام بڑسا واسیوں کو بدھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو دنیا کا عالم یہ تھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا جاتا تھا. لیکن جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس دنیا میں جنہوں نے اس انسانوں کے خریدنے اور بیچنے پر پابندی عائد کی، سب سے پہلے جنہوں نے اس بات کو بند کرنے کی کوشش کی، وہ کوئی اور نہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہم آج ان کے جنم دن پر پورے انسان کو، پورے بڑسا واسیوں کو، پوری دنیا کو ان کے جنم دن کی ہاردک بدھائی اور شبھ-کامنائیں دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ امن کا پیغام ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے لیے شانتی کا پیغام ہے، دنیا والوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں امن کا پیغام اور شانتی کا پیغام میسج لے کر کے آئے ہیں. اس کا ثبوت اس بات سے ہے کہ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے پیغمبر محمد آپ بتائیے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ وہ مسلمان سب سے اچھا ہے جس سے دوسرے لوگ امن و امان میں رہیں، شانتی میں رہیں، محفوظ رہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا ہے. یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا یہ بھی ہے
کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی جائے. اس لیے ہم جلوس والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ گاڑی والوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا یہی ہے کہ راستوں کو بلاک نہ کیا جائے، راستوں کو بند نہ کیا جائے، راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور شکشا سن لیجیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن، جو مسلمان کسی دوسرے کو کپڑا پہنائے، کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے ویکتی کو کپڑا پہنائے جس کے پاس کپڑا نہ ہو، کسی ایسے ویکتی کو جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، اسے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے سرگ کا وعدہ کرتا ہے، اسے سرگ میں کپڑے پہنائے گا، اسے سرگ میں کھانا کھلائے گا. یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا ہے. اس کے علاوہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے پیغمبر آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا ویکتی کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو جانتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا ویکتی وہ ہے جو تمام لوگوں کے لیے، آپ غور سے سنیں، تمام لوگوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے منشیہ کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے ہم آج اس پاون پرو پر، ان کے جنم دن پر پوری دنیا والوں کو، ساتھ ہی خاص طور سے بلسرا واسیوں کو جنم دن کی ہاردک بدھائی دیتے ہیں اور شبھ دیتے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس امن کے پیغام کو، شانتی کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.